کہ آئیے آج ہم جانیں گے کہ صحابہ کرام نے رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس طرح اطاعت اور فرما برداری کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، حج کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے۔ لیکن آج ہم جانیں گے کہ رسول کی اطاعت اور رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کیا ہے۔ اسی طرح روایت میں ملتا ہے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضرت حضور علیہ السلام حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اور ایسے میں ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور وحی کا یہ وقت تھا کہ اس میں عصر کا سارا وقت گیا اور سورج غروب ہو گیا۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ سورج غروب ہو گیا اور عصر کا وقت چلا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ جب آپ روئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، چہرہ وضحا پر ٹپکے، حضور نے آنکھیں کھولی۔ حضور نے فرمایا کہ علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صدا سنی، مصطفیٰ کریم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ علی تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت میں تھے، اے اللہ سورج کو دوبارہ لوٹا دے میرا علی تاکہ نماز پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے دیکھا کہ وہ غروب ہوا سورج، پھر دوبارہ طلوع ہوا، اور پھر حضرت علی نے نماز عصر ادا کی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا پھر سورج غروب ہو گیا۔ تو یہ اطاعت مصطفیٰ تھی کہ حضور کو تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن اطاعت مصطفیٰ کی یہ برکت ہوئی، حضرت علی کو پھر قضا عصر بھی مل گئی۔ یہ اطاعت مصطفیٰ تھی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو سے بڑھ کر رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کی ہے۔ حضور اکرم نے جنگ کے لیے اگر مال مانگا تو صحابہ کرام سارا مال لے کر آئے۔ ایسے میں حضور نے ایک جنگ کے لیے مال مانگا، سارا مال لے کر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب کچھ مال لے کر آئے اور کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے۔ ایسے میں جب آتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایسے میں پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ مال سارا لے کر آئے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی تاریخی کلمات سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، اور کچھ نہیں، سارا مال آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، اور گھر میں فقط اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ان کی اتنی محبت تھی، نہ کھانے کی طرف دیکھتے، نہ پینے کی طرف دیکھتے، نہ اپنے مال کی طرف دیکھتے، نہ اولاد کی طرف دیکھتے، نہ اپنی جانوں کی طرف دیکھتے، فقط یہی کوشش کرتے کہ ہر بات میں رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت ہو۔